شہرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں حسین افسر. اسرائیل کی زیادتیاں کم نہ ہونے کا نام لے رہی ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے. حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ مغربی ممالک میں سے بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں کے شہری حقوق انسانی اور زیادتیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن مسلم ممالک جن کا تعلق ظلم و زیادتی کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرنے کا رہتا ہے، وہ طوطا چشم بنے ہوئے ہیں. ان کے یہاں سے ایسی آوازیں بلند نہیں ہو رہی ہیں جن پر تکیہ کیا جا سکے اور جن پر یقین کیا جا سکے. بالخصوص مڈل ایسٹ میں سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر ممالک ایسے ہیں کہ جو خاموش بھی ہیں اور بول بھی رہے ہیں. ایک عجیب منظرنامہ ہے. حالانکہ اس خطے کا سب سے بڑا ملک ایران مسلسل بول رہا ہے اور مسلسل ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو فلسطین کے محروم اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. رہبر انقلاب ایرانی آیت اللہ خامنئی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، اور جو ممالک اس کی پذیرائی کر رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. لیکن ایک بے حیائی اور بے شرمی کا دورہ ہے جس میں ایسے ممالک جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق ہیں، وہ اسرائیل کے ہاتھ پس پردہ ملائے ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جس سے جو وہاں کے مظلوم ہیں فلسطین کے، غزہ کے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان جنگ کے 45 دن کے بعد نبرد آزما ہے اور ان کو ہرا پانا مشکل ہے. وہ پوری طرح سے حماس کی ہمنوائی کر رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں یہود و نصارہ جس طرح سے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اس کا جلد از جلد خاتمہ ہوگا. مگر یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ پریشان حال لوگ کب تک کھانا نہ کھائیں اور اس کی جگہ گولیاں کھائیں اور بم سے اپنے چتھڑے اڑوائیں. ایک عجیب بے چینی اور بے کسی کا عالم ہے جہاں بے رحمی سر چڑھ کر بول رہی ہے. پورے گلف میں حالات ناگفتہ بے ہیں، بے یقینی کی کیفیت ہے، مگر کوئی بھی مسلم ممالک پیش رفت کرنے سے گریز کر رہا ہے. ایران نے بہرحال، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر طرح سے چاہے فوجی کمک ہو، چاہے لاجسٹک کی کمک ہو، چاہے زر کی مدد ہو، ہر طرح سے ایران مدد کر رہا ہے. لیکن 56 دیگر ممالک خاموش ہیں. صرف غور و خوض ہو رہا ہے اور اس غور و خوض سے کوئی عملی طور سے وہاں کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اسرائیلی فوج کی زیادتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک انڈونیشیا کا اسپتال بھی انہی نے جو وہاں تھا اس کو تباہ کر دیا ہے اور سینکڑوں لوگوں کو گولیوں سے اڑا دیا ہے. یہ بات اقوام متحدہ کے سامنے ہے، لیکن ہم پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ خود ایک فریادی کے رول میں نظر آ رہا ہے اور اقوام متحدہ کسی طرح سے بھی وہ نہیں کر پا رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے. بار بار ہم یہ بتاتے ہیں کہ پیس کیپنگ فورسز جو ہیں، اقوام متحدہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ پیس کیپنگ فوجیں بنائے جس میں ہر ممالک کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ وہاں ان کو بھیجے تاکہ امن قائم ہو سکے. لیکن کیا اقوام متحدہ اس طرح کے طاغوت سے ملا ہوا ہے یا واقعی وہ بھی رحم کے قابل ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس میں اور کتنا مؤثر رول ادا کر سکتا ہے. ادھر موساد جو اسرائیل کی خونخوار خفیہ ایجنسی ہے جو پوری دنیا میں بدنام ہے، عراق میں شیعوں اور سنیوں کردوں کے بیچ ایک ایسا تنازع پیدا کر دینا چاہتی ہے کہ جس سے آپسی سرکٹ اول سے مغربی طاقتوں کو فائدہ حاصل ہو سکے. وہاں ایسے گروپوں کو تیار کر دیا گیا ہے کہ جو سامراجی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. لیکن مرجع عالی قدر سید علی سیستانی کی جو حکمت عملی ہے
اس سے جس طرح سے داعش کو فنا کر دیا گیا، اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہیں ان کو بڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ بہرحال حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سوائے اس کے کہ اتحاد، مسلم ممالک میں اتحاد پیدا ہو اور ایک ایسا دباؤ بنا پائیں کہ جس سے ہر حالت میں اسرائیل دباؤ میں آ جائے، لیکن نتیجہ ابھی تک صرف دیکھنا ہے، کچھ عمل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف بھی وہاں کے لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے، اور دیگر مغربی ممالک میں بھی نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن بے غیرت نیتن یاہو اس وجہ سے اپنے کو پیچھے نہیں ہٹا رہا ہے کہ اس موقع کا وہ فائدہ پوری طرح سے اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ویسٹ بینک پوری طرح سے خالی ہو جائے اور اس کے اوپر اسرائیلی فوج پوری طرح سے قابض ہو جائے۔ حالانکہ آیت اللہ خامنئی کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل خود تباہ و برباد ہو جائے گا اور تاریخی کتابوں کا جز بن جائے گا۔ ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا چینل آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ہم کو یہ بتائیں کہ آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔